بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در مذمت تکبر، تکبر کی مذمت میں۔ تکبر مکن زینہار اے پسر، کہ روزے زدستش در آئی بسر۔ تو تکبر کی معنی غرور، اور زینہار معنی ہرگز، اور پسر کی معنی لڑکا، اور زدستش دست کے معنی ہاتھ، اور شین ضمیر ہے، اور درائی معنی آئے گا، بسر سر کے بل۔ تو پورے شعر کا ترجمہ ہے: تکبر مکن زینہار اے پسر، اے بیٹے تکبر ہرگز نہ کر، کہ روزے زدستش در آئی بسر، کہ تو ایک دن اس کے وجہ سے، اس کے ہاتھ سے یعنی اس کی وجہ سے، در آئی بسر سر کے بل آئے گا۔ تو آگے ہے: تکبر زدانہ بود ناپسند، غریب آید ایمانہ از ہوش مند۔ تو دانا کے معنی عقل مند کے آتے ہیں، اور ناپسند مطلب ناپسند۔ غریب آید عجیب، عجیب غریب کے معنی عجیب، اور آید معنی آنا، تو آتا ہے۔ ایمانہ یہ بات، معنی کا ترجمہ بات سے کریں گے، اور ہوش مند کی معنی عقل۔ تکبر زدانہ بود ناپسند، تکبر عقل مند سے ناپسند ہوتا ہے۔ غریب آید ایمانہ از ہوش مند، عجیب لگتی ہے یہ بات عقل مند سے۔ تکبر بود عادت جاہلاں، تکبر نیاید ز صاحب دلاں۔ تو بود یہ مضارع ہے، تو اور عادت کے معنی عادت، اور جاہل کی جمع جاہلاں، جاہل، اور صاحب دلاں، صاحب دلاں مطلب نیک دل، تو صاحب دل کے معنی نیک دل، اسی کی جمع ہے صاحب دلاں۔ تکبر بود عادت جاہلاں، تکبر جاہلوں کی عادت ہوتی ہے۔ تکبر نیاید ز صاحب دلاں، تکبر نیک دل والوں سے نہیں آتا، یعنی نیک دل لوگ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ آگے ہے: تکبر عزازیل را خوار کرد، تکبر نے، عزازیل یہ شیطان کا نام ہے، ابلیس کا نام ہے۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، اور خوار کے معنی ذلیل، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ زنداں کے معنی بیڑی، قید، اور لعنت کے معنی لعنت یعنی رحمت خداوندی سے دور ہونا، اور گرفتار کے معنی قید کرنا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، تکبر نے شیطان کو خوار کیا۔ بزندان لعنت گرفتار کرد، لعنت کے قید میں گرفتار کیا۔ تو بزندان لعنت، لعنت کے قید خانے میں گرفتار کیا۔ کثیرہ کے خصلت تکبر بود، سرش پر غرور تصور بود۔ تو کسی ہے نکرہ، کس کے معنی شخص کے آتے ہیں، تو کسی معنی کوئی شخص، خصلت کے معنی عادت، اور سرش کے اندر سر کے معنی سر، اور شین ضمیر ہے، اور پر غرور، پور کے معنی بھرنا، اور غرور کے معنی تکبر، اور تصور کے معنی خیال۔ تو کہہ رہے ہیں کثیرہ کی خصلت تکبر بود، جس شخص کی عادت تکبر ہو، سرش پر غرور تصور بود، اس کا سر غرور کے خیال سے بھرا ہوتا ہے۔ کثیرہ کی خصلت تکبر بود، جس شخص کی عادت تکبر ہو، سرش پر غرور تصور بود، اس کا سر غرور کے خیال سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تکبر بود مایہ مدبری، تو تکبر بود اصل بدگوہری۔ تو مایہ کے معنی سرمایہ کے آتے ہیں، اور مدبری کے معنی بدبختی، اور اصل کے معنی جڑ، اور بدگوہری کے معنی بدذاتی یعنی بری ذات سے ہونا۔ تکبر بود مایہ مدبری، تکبر بدبختی کا سرمایہ ہوتا ہے۔ تکبر بود اصل بدگوہری، تکبر بدذاتی کی جڑ ہوتا ہے۔ تکبر بود اصل بدگوہری، تکبر بدذاتی کا جڑ ہوتا ہے۔ چو دانی تکبر چرامی کنی، تو دانی یہ حاضر کا صیغہ ہے، تو جب تو جانتا ہے، اور چرامی کنی کیوں کرتا ہے، چرامی کیوں کے معنی میں آتا ہے سوال کرنے کے لیے، اور خطامی کنی و خطامی کنی، تو دونوں کے معنی ہیں غلطی کرنا، خطا کرنا۔
تو چو جانی تکبر چرامی کنی، جب تو جانتا ہے چرا تکبر چرامی کنی تو تکبر کیوں کرتا ہے، یعنی جب تو تکبر کی اتنی ساری برائیوں کو جانتا ہے تو پھر تکبر کیوں کرتا ہے۔ چودانی تکبر چرامی کنی، جب تو جانتا ہے تو تکبر کیوں کرتا ہے۔ خطا می کنی و خطا می کنی، تو غلطی کرتا ہے اور خطا کرتا ہے۔ آگے ہے در فضیلت علم، علم کی فضیلت میں، یعنی علم کے کیا کیا فضائل ہیں، ان میں سے کچھ کو نیچے یہ اشعار میں بیان کریں گے۔ در فضیلت علم، علم کی فضیلت میں، بنی آدم از علم یابد کمال، نہ از حشمت و جاہ و مال و منال۔ تو بنی آدم یعنی آدم کی اولاد، اور یابد کے معنی پانا، اور کمال کے معنی کمال، اور حشمت کے معنی دبدبہ، اور جاہ کے معنی مرتبہ، مال کے معنی مال، اور منال معنی اسباب۔ تو بنی آدم از علم یابد کمال، اولاد آدم علم سے کمال پاتی ہے۔ نہ از حشمت و جاہ و مال و منال، نہ کہ دبدبے سے اور مرتبے اور مال و اسباب سے۔ چو شمع از پہ علم باید گداخت، کہ بے علم نتما خدا را شناخت۔ تو شمع کے معنی، شمع کے آتے ہیں موم بتی سے بھی ترجمہ کرتے ہیں اس کا، اور پے معنی واسطے لیے، اور باید معنی چاہنا چاہیے، اور گداختن سے گداخت پگھلنا، اور بے علم نتما، نتما یعنی نہیں کر سکتا، نہیں پہچان، نہیں کر سکتا، اور شناختن سے شناخت ہے پہچاننا۔ تو چو شمع از پہ علم باید گداخت، موم بتی کی طرح علم کے لیے پگھلنا چاہیے، کہ بے علم نتما خدا را شناخت، کہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ خرد مند باشد طلبگار علم، کہ گرم است پیوستہ بازار علم۔ خرد مند کے معنی عقل مند، اور باشد معنی ہوتا ہے، اور طلبگار معنی طلب کرنے والا، اور گرم است کے معنی گرم ہے یعنی پر رونق، جس کو کہتے ہیں آباد، جیسے بازار ہوتا ہے، بازار گرم ہے یعنی بازار میں رونق ہے، تو اب بازار کے معنی بازار۔ تو خرد مند باشد طلبگار علم، عقل مند علم کا طلبگار ہوتا ہے، جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہی علم کا طلبگار ہوتا ہے۔ خرد مند باشد طلبگار علم، عقل مند علم کا طلبگار ہوتا ہے، کہ گرم است پیوستہ بازار علم۔ تو پیوستہ کا ترجمہ ہمیشہ، کہ گرم است پیوستہ بازار علم، کہ علم کا بازار، بازار علم آخر سے ترجمہ کریں گے، بازار علم، علم کا بازار پیوستہ ہمیشہ گرم است پر رونق ہوتا ہے، علم کا بازار ہمیشہ پر رونق ہوتا ہے۔ کثیرہ کے شد در ازل بختیار، طلب کردن علم کرد اختیار۔ کثیرہ جو شخص، اور شد معنی ہو، ازل کے معنی ازل یعنی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحوں کو پیدا کیا تھا۔ بختیار کے معنی نیک بخت، قسمت والا، اور طلب کردن، کردن معنی کرنا، طلب معنی طلب کرنا، طلب، اور اختیار کے معنی اختیار کرنا۔ کثیرہ کے شد در ازل بختیار، جس شخص کا ازل میں بخت دوست ہوا۔ کثیرہ کے شد در ازل بختیار، جس شخص کا ازل میں نصیبہ شد یار دوست ہوا، طلب کردن علم کرد اختیار، اس نے علم کے طلب کرنا اختیار کیا۔ آگے ہے طلب کردن علم شد برتو فرض، دیگر واجب اس از پیش قطع عرض۔ تو علم برتو فرض، طلب کرنا علم شد برتو فرض، علم کا طلب کرنا تجھ پر فرض ہے۔ علم کا طلب کرنا، طلب کردن علم شد برتو فرض، علم کا طلب کرنا تجھ پر فرض ہوا، یعنی دو چیزیں ہیں، ایک تو علم کا طلب کرنا یعنی علم حاصل کرنا، یہ تو فرض ہے ہی، اتنا علم حاصل کرنا ہے کہ جس سے آدمی حلال و حرام میں تمیز کر سکے، اتنا علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، ایک تو یہ ہے۔ اور اس علم کے حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا
اور علماء کے پاس جانا، مدرسے میں جانا یہ واجب ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر آدمی علم حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں طلب کردن علم شد بر تو فرض، علم کا طلب کرنا تجھ پر فرض ہوا، دیگر واجب از پیش قطع عرض، دوسرا اس کے لیے یعنی علم کے لیے، از پیش اس کے لیے، قطع عرض زمین کا سفر کرنا، واجب است واجب ہے، دیگر واجب است از پیش قطع عرض، دوسرا اس کے لیے زمین کا سفر کرنا واجب ہے۔ آگے ہے برو دامن علم گر استوار، کہ علمت رسانت بدار القرار، برو فی الامر ہے جا تو، اور دامن کے معنی دامن، اور گیر کے معنی پکڑنا، اور استوار معنی برابر۔ تو یہاں ترجمہ مضبوط سے ہم کریں گے۔ اور علمت کے اندر تا ضمیر ہے تیرے کے معنی میں، اور رسانیدن سے رساند ہے پہنچانا، اور دارالقرار یہ جنت مراد ہے، جنت کے ناموں میں سے ایک نام دارالقرار بھی ہے۔ برو دامن علم گیر استوار، جا علم کا دامن مضبوط پکڑ، کہ علمت رسانت بدار القرار، کہ علم تجھے جنت میں پہنچائے گا۔ میاں موز، تو میاں موز یہ فعل نہیں ہے، آموزن مصدر سے سیکھنا، تو میاں موز مت سیکھ، اور جز کے معنی سوائے، اور گر عقلی یہ حاضر کر سکے گا اگر تو عقل مند ہے، کہ بے علم بودن مصدر ہے ہونا، اور غافلی یہ بھی حاضر کر سکے گا بیوقوفی کے معنی میں۔ میاں موز جز علم گر عقلی، اگر تو عقل والا ہے تو میاں موز جز علم کے سوا کچھ نہ سیکھ، یعنی عقل مند آدمی ہے تو صرف علم سیکھ۔ میاں موز جز علم گر عقلی، اگر تو عقل مند ہے تو علم کے سوا کچھ نہ سیکھ، کہ بے علم بود غافلی، کیونکہ علم کے بغیر ہونا بود غافلی بیوقوفی ہے۔ ترا علم در دین و دنیا تمام، کہ کارے تو از علم گیرد نظام، تو تمام کے معنی کافی کے یہاں پر۔ ترا علم در دین و دنیا تمام، تیرے لیے علم دین و دنیا میں کافی ہے۔ ترا علم در دین و دنیا تمام، تیرے لیے علم دین و دنیا دونوں میں کافی ہے، علم دنیا میں فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی۔ کہ کارے تو از علم گیرد نظام، کارے تو تیرا کام، کہ کارے تو کہ تیرا کام، از علم سے، گیرد نظام درستی حاصل کرنا ہے۔ تو گیرت کے معنی پکڑنے کے آتے ہیں، یا حاصل کرنے کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور نظام کے معنی نظام۔ تو کہ کارے تو از علم گیرد نظام، کہ تیرا کام علم سے درستی حاصل کرنا ہے۔